عزیزان گرامی، آج ہم استعارے کی مشہور اقسام پڑھیں گے۔ پہلی قسم ہے استعارہ اصلیہ۔ یہ استعارے کی عام قسم ہے۔ اس میں مستعار منہ اس میں جنس ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا نام ہونا۔ مثلا آنسو کو ستارہ کہنا یا محبوب کو صنم یا بت کہنا۔ اب ظاہر ہے کہ بت اور ستارہ دونوں اس میں جنس ہیں، یہ چیز کے نام ہیں، تو لہٰذا اگر مستعار منہ اس میں جنس سے ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ استعارہ اصلیہ ہے۔ شعر دیکھیے کہ کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سرے مشگاں کوئی۔ اب مستعار منہ میں نے آپ کو بتایا کہ شعر میں موجود ہے، وہ ہے ستارہ۔ اب یہ ستارہ کس کے لیے لیا گیا ہے، یعنی مستعار لہو کیا ہوگا؟ آنسو۔ چونکہ مستعار منہ ستارہ اس میں جنس ہے، اس لیے یہ استعارہ اصلیہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے دیکھیے، پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں صیاد جو ہے یہ مستعار ہے، کیونکہ صیاد جو ہے شکاری کو کہتے ہیں، اور جب صیاد شکاری جو ہے وہ اپنا شکار کرتا ہے تو پھر وہ دوبارہ یہ نہیں دیکھنے آتا کہ کیا حال ہے جی اس کا، یہ ظاہر ہے کہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور یہ محبوب کے لیے۔ تو مستعار منہ صیاد، مستعار لہو محبوب۔ چونکہ مستعار منہ صیاد اس میں جنس ہے، اس لیے یہ استعارہ اصلیہ ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اگلا شعر دیکھیے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مستعار منہ صنم، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مستعار لہو محبوب۔ چونکہ مستعار منہ صنم اس میں جنس ہے، اس لیے یہ استعارہ اصلیہ ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اب آگے دیکھیے، اگلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے استعارہ طبعیہ۔ کبھی کبھی اسم کی بجائے فعل سے بھی استعارہ کیا جاتا ہے۔ جو استعارہ اصلیہ تھا وہ اسم سے لیا گیا تھا، اسم جنس سے۔ استعارہ طبعیہ جو ہے یہ فعل سے لیا جا رہا ہے، اس لیے اسے استعارہ طبعیہ کہتے ہیں۔ مثلا ریل گاڑی فراٹے بھرتی اڑی جا رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ریل گاڑی اڑتی نہیں بلکہ چلتی ہے، یہاں اس کی تیز رفتاری کو اڑنے سے استعارہ کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اڑنا فعل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اڑنا کیا ہے؟ مستعار منہ ہے، اور تیز رفتاری کیا ہوگی؟ مستعار لہو۔ تو کیونکہ اڑنا جو ہے یہ فعل سے، یعنی مستعار منہ جو ہے یہ اڑنا فعل، تو لہٰذا یہ کیونکہ فعل سے استعارہ لیا گیا ہے تو لہٰذا یہ استعارہ طبعیہ ہوگا۔ اگلا شعر دیکھیں، سودا تیری فریاد سے آنکھوں میں کٹی رات، اب آئی سحر ہونے کو ظالم کہیں مر بھی۔ بڑا عمدہ شعر ہے کہ سودا یہ کہہ رہے ہیں، مرزا رفیع سودا بڑے اچھے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ ساری رات تو تم نے آنکھوں میں آہو فریاد کرتے ہوئے گزار دی، یعنی نیند نہیں آئی تمہیں، گریہ وزاری کرتے رہے محبوب کے ہجر و فراق میں۔ اب صبح ہونے کو آئی ہے ظالم کہیں مر بھی، اب تو یعنی مرنے سے مراد یہ اب تو سو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ مرنا جو ہے یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا استعارہ کس میں ہے؟ مرنے میں، سونے کے لیے۔ مر فعل امر ہے، مرنا مصدر سے، یہ سونے کے لیے بطور استعارہ لایا گیا ہے، یعنی مستعار منہ مر
مستعار لہو سونا، چونکہ یہ فعل سے استعارہ لیا گیا ہے اس لیے یہ استعارہ تبعیہ ہے۔ آگے دیکھیے، ایک دن وہ مل گئے تھے سر راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ یعنی محبوب جو تھے وہ راستے میں مل گئے تھے، بس اس کے بعد عمر بھر ہمیں دل نے بیٹھنے نہ دیا۔ اب بیٹھنے نہ دیا، یہ اس میں استعارہ ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان ساری عمر زمین پر نہ بیٹھے، یہ تو خلاف طبیعت ہے بات۔ یعنی یہ بیٹھنے نہ دیا، یہ اسی میں استعارہ ہے، یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے وہ کیسے، مستعار منہ بیٹھنے نہ دیا، مستعار لہو بے قراری اور بے چینی، یعنی دل نے بیٹھنے نہ دیا سے مراد یہ ہے کہ ساری عمر بے قرار رکھا، محبوب کی محبت میں بے چین رہے، ہمیں کہیں سکون اور قرار نہ ملا، اور ساری عمر ہم اس کو سر رہ گزر تلاشی کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ مستعار منہ بیٹھنے نہ دیا فعل ہے اس لیے یہ استعارہ تبعیہ ہے۔ اب آگے دیکھیے، مار ڈالے گی مجھے عافیت کنج چمن، کنج کونے کو کہتے ہیں، گوشہ، مار ڈالے گی مجھے عافیت کنج چمن، جوش پرواز کہاں جب کوئی صیاد نہ ہو۔ مار ڈالے گی مجھے عافیت کنج چمن، ٹھیک ہے نا جی، یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ میں جو باغ کے کونے میں بڑی عافیت، آرام اور سکون سے جو پڑا ہوں، کہیں مجھے وہ عافیت ہی نہ مار ڈالے، کیونکہ وہاں کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، عافیت، آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آرام، سکون اور کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا تو جو پرندہ ہے اس کے اندر جوش پرواز کہاں سے آئے گی؟ صیاد ہوگا، شکاری کا خوف ہوگا تو پرندہ جو ہے اس کے اندر جوش پرواز پیدا ہوگا۔ اب مار ڈالے گی سے مراد جو ہے، اب دیکھیے اسی میں جناب استعارہ موجود ہے، یہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مستعار منہ مار ڈالے گی، مستعار لہو اس سے کیا مراد ہے؟ ہمت و طاقت ختم کر دینا، ناکارہ کر دینا۔ یعنی اگر میں باغ کے کونے میں خیر و عافیت سے اور بغیر کسی ڈر خوف کے پڑا رہا تو ہو سکتا ہے کہ میری ہمت اور طاقت ختم ہو جائے، جوش پرواز میں بھول جاؤں اور ناکارہ بن جاؤں۔ ٹھیک ہے، چونکہ مستعار منہ فعل ہے مار ڈالنا سے، اس لیے یہ استعارہ تبعیہ ہوگا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات استعارہ تبعیہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ فارسی میں یعنی ایسا اسم جس پر فاعل کا جو کام ہے ہو رہا ہو، اور اسم مفعول کہتے ہیں کہ وہ اسم جس پر مفعول کا کام کیا گیا ہو۔ جیسے اب آپ دیکھیے قاتل، قاتل اسم فاعل ہے، مقتول بر وزن اسم مفعول ہوگا، تو اس لیے ہم مقتول کو مفعول اسم مفعول کہیں گے، قاتل کو اسم فاعل، یہ عربی میں یہ ہوتا ہے۔ مثلا قاتل اسم فاعل ہے، استعارہ ہے محبوب کے لیے، یہ دراصل مصدر قتل سے مشتق ہے، اور قتل استعارہ ہے ظلم سے۔ مرزا مظہر جانے جانا کا شعر ہے، معروف شعر ہے کہ خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مستعار منہ شعر میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قاتل مستعار لہو ظالم محبوب، چونکہ مستعار منہ قاتل اسم فاعل ہے اور قتل مشتق ہے، اس لیے یہ استعارہ تبعیہ ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آگے دیکھیے، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر۔
جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، کشتہ مارا ہوا یعنی مقتول۔ اب آپ دیکھیے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ یارو روز محشر قریب ہے، جو لوگ راہ محبت میں مر گئے یا مار دیے گئے ان کا خون کیسے چھپے گا؟ نہیں چھپ سکتا۔ اگر زبان خنجر چپ رہے گی تو آستین پر لگا ہوا، قاتل کے آستین پر لگا ہوا لہو پکار اٹھے گا کہ ہمیں کس نے قتل کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مستعار منہ، اب اس میں دو ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ چپ رہے گی زبان خنجر، خنجر کی زبان، کیونکہ خنجر زبان کی طرح ہوتا ہے تو لہٰذا اب ظاہر ہے کہ خنجر کی زبان تو چپ نہیں رہتی، اس کی تو زبان نہیں ہوتی۔ یہاں یہ کہنا کہ زبان خنجر چپ رہے گی، اس میں استعارہ ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو ہے لہو پکارے گا آستین کا، آستین کا لہو کبھی نہیں پکارتا، یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو لہٰذا مستعار منہ دو ہیں، چپ رہے گی زبان خنجر اور لہو پکارے گا آستین کا۔ اب مستعار لہو کیا ہوگا؟ چپ رہے گی زبان خنجر سے مراد کیا ہے؟ گویائی سے محروم ہونا، یعنی اگر ہم زبان سے نہ بتا سکے تو لہو پکارے گا آستین کا، اس کا مستعار لہو کیا ہے؟ خون کی سرخی ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ چونکہ مستعار منہ دونوں فعل ہیں، یہ چپ رہنا اور لہو پکارنا، ٹھیک ہے نا جی، لہو پکارے گا، تو دونوں فعل ہیں اور ان سے استعارہ لیا گیا، اس لیے یہ استعارہ تبعیہ ہوگا۔ یہ اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نمبر 3، استعارہ مطلقہ۔ استعارہ مطلقہ یہ اس استعارے کو کہتے ہیں جس میں طرفین استعارہ مستعار منہ ہو اور مستعار لہو، اس کو طرفین استعارہ کہتے ہیں، جس میں طرفین استعارہ سے نسبت رکھنے والی کوئی بات مذکور نہ ہو، یعنی نہ تو مستعار منہ کی بات ہو نہ مستعار لہو سے نسبت رکھنے والی کوئی بات ہو، تو وہ استعارہ مطلقہ ہوگا۔ مثلا کسی دوست کو دیکھ کر یہ کہنا کہ آج چاند کہاں سے نکل آیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ظاہر ہے کہ چاند کے حوالے سے، چاند دوست کے لیے، محبوب کے لیے استعارہ ہے، لیکن چاند کی مناسبت سے یا محبوب کی مناسبت سے اس جملے میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اب شعر دیکھیے، یہ کس کا نام لے کر جان دی بیمار الفت نے، یہ کس کافر کا چرچا رہ گیا تیمار داروں میں۔ اب آپ دیکھیے یہاں کافر استعارہ ہے محبوب کے لیے، اس میں طرفین استعارہ سے نسبت رکھنے والی کسی شے کا ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی نہ کافر کا کوئی کفر کے حوالے سے اوپر کوئی بات کی گئی ہے اور نہ محبوب کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے، اس میں بیمار اور تیمار داروں کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں کوئی علاج کا یا کوئی مسیحا کا اگر ذکر ہوتا تو پھر لیکن یہاں کافر کا لفظ ہے اور کافر کی مناسبت سے کوئی لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کافر کا لفظ یعنی مستعار لہو جو محبوب کے لیے، اس کا بھی کوئی ایسی محبت کا کوئی ذکر اس میں نہیں پایا جاتا، تو لہٰذا یہ استعارہ مطلقہ ہوگا۔ آگے دیکھیے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے، غالب کا بڑا عمدہ شعر۔ کنجوس لئیم، مقدور قدرت ہو، مجال ہو، خاک زمین۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر میرے اندر طاقت اور ہمت ہو، قدرت ہو، تو میں اس مٹی سے پوچھوں کہ تمہارے اندر جو گنج ہائے گراں آیا،
قیمتی خزانے دفن کیے گئے تھے وہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ اب زمین میں کوئی خزانہ تو نہیں چھپاتا، تو خزانہ جو ہے وہ تو بینک کی الماریوں میں، گھروں میں یا کسی محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے، اسے دفن تو نہیں کیا جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گنج ہائے گرام آیا میں استعارہ پایا جاتا ہے. گنج ہائے گرام آیا، یہ کس کے لیے مستعار لہو کیا ہوگا؟ یعنی یہ اس کے معنی ہیں نہایت قیمتی خزانے. اب یہ کن کے لیے ہے؟ قیمتی شخصیتوں کے لیے جو مر کر زمین میں دفن ہو گئے. قیمتی شخصیتوں سے مراد مدبر، عالم، سکالر، جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی، ان کو فکری سٹیج فراہم کیا، ان کو منزل پر پہنچانے کے راستوں کا تعین کیا. ایسے عظیم مفکر لوگ جو ہیں جنہوں نے قوم کی خدمت کی، ان کو شاعر نے گنج ہائے گرام آیا، قیمتی خزانہ قرار دیا ہے. تو گویا گنج ہائے گرام آیا یہ مستعار من ہو، اور قیمتی انسان یا مدبر اور مفکر جو ملک اور قوم کے لیے مایہ ناز ہوتے ہیں وہ مستعار لہو ہے. لیکن شعر میں ان دونوں سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی نہ مستعار لہو کے حوالے سے اور نہ مستعار منہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ استعارہ مطلقہ ہوگا. آگے دیکھیے، جذب دل کھینچ ہی لاتا ہے اسے کوسوں سے، کر چکا ہے وہ صنم مجھ سے کئی بار گریز. اب اس شعر میں دیکھیے معشوق کا استعارہ صنم سے لیا گیا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اور یہ صنم کا استعارہ کس کے لیے؟ معشوق کے لیے، محبوب کے لیے. اور دونوں میں سے کسی کے مناسبہ شعر میں مذکور نہیں ہے. نہ صنم بت کے حوالے سے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہمیں متعلقات کوئی نظر آتے ہیں، اور نہ ہمیں معشوق کے حوالے سے کوئی ایسی بات کوئی اس کے اندر نظر آتی ہے. تو لہٰذا صرف صنم کا لفظ لایا گیا استعارے کے طور پر، باقی مستعار منہ اور مستعار لہو یعنی طرفین استعارہ کے حوالے سے کوئی نسبت رکھنے والی بات نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ مطلقہ. باقی ہم نیکسٹ پڑھیں گے.